ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے پروگرام کا ٹاپک چل رہا تھا جھوٹ. ہمارے بہت اچھے اچھے کالرز آئے, انہوں نے ہماری معلومات میں اضافہ کیا, رسول کے اور ائمہ کرام کے ہمیں قول سنائے. ان کو اللہ جزائے خیر دے. اور آپ اور بھی کال کر کے ہماری معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں, یا اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی یا کسی کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہو کہ جھوٹ بولنے سے کوئی نقصان ہوا ہو, تو وہ آپ فون کال کر کے بتا سکتے ہیں, تاکہ کوئی اور ایسی جرت نہ کرے کہ کسی کا گھر برباد ہو یا کسی کو بڑا نقصان سے دو چار ہونا پڑے. ہم آپ کی فون کال کا انتظار کریں گے. تو پروگرام میں کالر آ چکے ہیں. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ میری کال ٹرانسفر کر سکتی ہیں؟ جی, آپ ہدایت ٹی وی پہ بات کر رہے ہیں. آپ بات کیجئے بھائی, آن ایئر ہیں. آپ پلیز ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے. ہیلو, میرا خیال وہ آن ایئر بات نہیں کرنا چاہتے ہوں گے. آپ سے پھر ایک دفعہ گزارش کریں کہ جب بھی آپ فون کال ہمیں ملائیں, ہم سے بات کرنا چاہیں, تو اپنے ٹی وی کا والیوم آف کر دیں تاکہ آپ کی صاف آواز ہم تک پہنچ سکے. جی, ایک کال ہے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری دونوں بہنوں کو محمد علی لندن سے بول رہا ہوں سسٹر. جی, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھائی. الحمدللہ, آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے. تو ایک بات تو میں ضمنی کہوں گا کہ وہ تو ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں, لیکن مجھے اس کا جواب دے دیجیے گا بعد میں. وہ بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا, نوٹس کیا ہے کہ جب ہماری بہن کوئی ترنم سے کوئی چیز سنانا چاہتی ہیں فون پہ تو ہم نہیں سنتے. ہم کہتے ہیں کہ چار بہنیں مل کے وہ سنا سکتی ہیں. لیکن ایک ہمارا بھائی آتا ہے, وہ مہندی حسن سے بھی اچھی اس کی آواز ہوتی ہے, دلوں میں اتر جاتی ہے, لیکن ہم اس کو اجازت دیتے ہیں کہ ہم تم اکیلے سنا سکتے ہو. لیکن یہ تو بعد میں آپ مجھے بتا دیجئے گا تو اس کی وجہ کیا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا ٹاپک بہن بہت اچھا ہے. سچ, آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ جو ہے, آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی جو بات تھی آپ نہیں سمجھ سکے, امت نہیں سمجھ سکی کہ آپ نے دنیا میں جھوٹ لوگ مارتے رہیں گے, لیکن جھوٹ کو پکڑنا کس طرح ہے اس طرف توجہ نہیں دی. ہماری عدالتوں میں جھوٹ بول کے لوگ چلے جاتے ہیں, لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ جس ملک میں ہم بیٹھے ہیں بہن, ان عدالتوں میں مجھے جھوٹ بول کے آپ ان سے بچ کے دکھائیں. اگر ایک آدمی مرڈر کرتا ہے, وہ جتنے مرضی جھوٹ بول لے, انہوں نے اس کو جھوٹ کو پکڑنے کے لیے یہاں تک انہوں نے کوشش کی ہے کہ جس کمرے میں مرڈر ہوتا ہے اس کمرے کے ایئر سیمپل لیتے ہیں جھوٹ کو پکڑنے کے لیے کہ تم وہاں پہ موجود تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کہتے رہیں کہ جھوٹ بولنا صحیح بات نہیں ہے, جھوٹ نہ بولو, لیکن اس کی طرف دوسری توجہ کہ جھوٹ کو پکڑنا کس طرح ہے. میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ کل میں نے آ کے ٹی وی پہ آپ کے کہا کہ ہمارے قائم علی شاہ صاحب جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, افیم کھاتے ہیں. محمد علی کا جھوٹ پکڑنا ہے تو ان کا بلڈ ٹیسٹ کرا لیں. محمد علی کے منہ پہ مار دیں کہ یہ دیکھو بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ ہے کہ محمد علی تم جھوٹ بولتے ہو, وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جھوٹ ایک بہت بری بات ہے جس کے میں مینشن کرنے لگوں. شراب کی بوتل ہے میری بہن, یہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر 75% اس کے اندر پیور شراب ہے, لیکن کمپنی اس کے جھوٹ کو پکڑنے کے لیے ان کے پاس ٹیسٹ لیبارٹری ہے کہ ہم جھوٹ کے یہ کمپنی جھوٹ تو نہیں بول رہی کہ اس کے اندر شراب کے اندر کوئی بری کیا کہتے ہیں اس کو اچھی کوالٹی کی ہے یا لیس کوالٹی کی ہے. حتیٰ کہ میرا کہنے کا اس کا کنکلوڈ میں ساری باتوں کو یہی کروں گا کہ میری دو بہنیں آپ بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جھوٹ کو کس طرح پکڑنا ہے. جھوٹ کو اس طرح پکڑنا ہے کہ ہمارے سیاستدان آتے ہیں, ہمارے دروازے پہ آتے ہیں محمد علی کے, اور جھوٹ بول کے ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں. اب محمد علی پھر انتظار کرتا ہے 5 سال بعد کہ آئیں گے, جھوٹ بولیں گے, ووٹ لے کے چلے جائیں گے. میری دو بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہیں لندن میں, آپ کو پتا ہے کہ برٹش پارلیمنٹ کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے. اب آپ نے اس کو جھوٹ کو کس طرح پکڑنا ہے. آپ نے دونوں بہنوں نے کرنا کیا ہے کہ 4 مہینے بعد آپ نے 2 نامینیشن پیپر لینے ہیں, 500 پاؤنڈ فیس جمع کرانی ہے, اور الیکشن میں کھڑے ہو جانا ہے, اور پارلیمنٹ کے اندر جا کے کہنا ہے کہ یہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ہم ان کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں.
تو اب عوام کو, پبلک کو اس طرح موٹیویٹ کریں کہ جھوٹ بولنے والے کو جھوٹ بولنے دو. جھوٹ پکڑنے کا طریقہ, چوہے کو کھڑکی کے اندر, آپ کے گھر میں چوہے آ گئے تو چیز لگا کے کھڑکی کے اوپر آپ رکھ دیتے ہیں کہ چوہا آئے گا اور اس کو کھائے گا, ہم اس کو پکڑ لیں گے. تو پکڑنے کے طریقے بتاؤ, مچھلی پکڑنے کا طریقہ, جھوٹ پکڑنے کا طریقہ, ان لوگوں کو کس طرح اپنا. تو بات بہت لمبی ہو جائے گی میری بہن, تو کیونکہ دوسرے کالر بھی ہیں, تو میں بات کنکلوڈ یہی کر دوں گا کہ ہماری اما نور جہاں نے بھی توجہ دلائی تھی, وہ اسی طرح کے جو لارے بھی لگاتے ہیں یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے. وہ کہتی تھی نا, کوئی نواں لارا لا کے سانو رول جا, جھوٹے آوے ایک جھوٹ ہور بول جا. تو اس کو پکڑنے کے طریقے کی طرف آؤ, انشاءاللہ تعالیٰ ہم کامیابی کی طرف جائیں گے. جزاکم اللہ خیر میری بہن ٹائم دینے کا. بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ, بہت ہی معلومات آپ نے ہمیں فراہم کیے بھائی. وہی والی بات کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہاں قانون بہت سخت ہے, آپ یہاں پہ جھوٹ نہیں بول سکتے, اور جس ملک کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں کوئی قانون نہیں ہے, اور آپ ایک دفعہ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ پھر آپ کی عادت میں شمار ہو جاتا ہے کہ آپ جھوٹ بول کے ہر کام کروا سکتے ہیں. تو خدا بہرحال آج ہم اس بات پہ روشنی ڈال رہے ہیں کہ اگر آیا ہم خدا نہ خاصا جھوٹ بولتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کی ہم بات کر رہے ہیں, گھریلو باتوں کی بات کر رہے ہیں, اپنے بچوں کی بات کر رہے ہیں کہ بچوں کو جھوٹ کی کس طرح سے عادت اگر خدا نہ خاصا پڑ گئی ہے تو ان میں کس طرح سے وہ جھوٹ کی عادت پڑی. اپنے بچوں کو بچپن سے عادت ڈالیں کہ وہ سچ بات کریں. اور رہی بات آپ نے یہ ایک پوچھی تھی کہ ترنم سے کیوں نہیں پڑھنے دیتے, ہمارے علماء کرام کے بہت سے پروگرام آتے ہیں, کیجئے سوال ہے, اور بہت سے بڑے بڑے علماء ہمارے بیٹھتے ہیں, تو آپ اس میں یہ سوال اٹھا سکتے ہیں اور اس کا جواب حاصل کر سکتے ہیں. تو جی میرے پاس بھی جی ایک کال ہے, کال لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو جی ناظرین, جھوٹ کی جو برائی ہے اس سے جو ہے کسی بھی صاحب عقل کو انکار نہیں ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں اور ارباب عقل لوگ ہیں تو اس برائی کو برائی ہی کہتے ہیں. کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے جو کہتا ہے کہ نہیں یہ جھوٹ بولنا جو ہے بہت اچھی بات ہے. اسلام کی جو مقدس شریعت میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جھوٹ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے. تو اور اس کے بعد قرآن نے بھی جھوٹوں پر لعنت ڈالی ہے بہت دفعہ. لیکن موبائلہ اسلام کو آپ دیکھیں, موبائلہ اسلام بانی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور ترین واقعہ جو ہے وہ مباہلہ میں گئے تھے. اس پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ جو جھوٹا ہوگا, اس پہ تجویز کی گئی تھی کہ جو جھوٹا ہوگا اس پر لعنت بھیجی جائے گی, یعنی کہ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 بڑے گناہان کبیرہ ہیں, 3 بڑے گناہان کبیرہ ہیں. نمبر 1 شرک, نمبر 2 ماں باپ یا دونوں کی طرف سے, یعنی ماں باپ یا کسی ایک ماں یا باپ کی طرف سے اپنے بچے کو آخ کر دینا, اور تیسرا گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے وہ ہے جھوٹ بولنا, وہ ہے جھوٹ بولنا. ایک کال ہے, کال لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم بیٹی, آپ کو دونوں بیٹیوں کو میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. سے بات کر رہا ہوں. جی سب سے پہلے تو جھوٹ ہوتا ہے, اور جھوٹ. کیا آپ اپنا نام بتانا پسند کریں گے؟ نام بتاؤ. میرا نام طیب علی چنگیزی. جی جی میں لندن سے بات کر رہا ہوں. تو دوسری بات یہ کہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہمارے کو پاکستان میں یہ ہوا کہ جو اسکول پہ جو دہشت گردوں نے حملہ کیا وہ اسکول دوبارہ کھل گئے ہیں, وہاں کے بچے واپس اسکول جانا شروع ہو گئے. تو تعلیم کا راستہ وہ نہیں روک سکے دہشت گرد, اور وہ چھوٹے بچوں نے ان کو شکست دی کہ واپس وہ اسکول میں جانا شروع کیا, اور اسکول کھل گئے. اور سب سے بڑی بات جو زائرین کربلا گئے تھے 65 کوچوں کے رو میں, وہ سب واپس کوئٹہ پہنچے خیریت سے, اور زائرین دہشت گردوں کو یہ بتا گئے کہ ہم کبھی زیارت کا راستہ, یہ راستے بند نہیں ہوگا اور ہمارا جانا کبھی بند نہیں ہوگا. اور ہمیشہ جب تک اگر ایک بھی جانا پڑے, ایک
کوچ کو تو ہم جانا پڑے گا اور یہ انشاءاللہ ہر سال تعداد بڑھتی جائے گی. اور جب وہ کوئٹہ پہنچے سب کو پھولوں کے نچاور ہوئے رستے پہ, وہ ہر کوئی کوئٹہ سے اپنے رستے جو ملتان, کراچی, راولپنڈی جدھر بھی تھے وہ سب وہاں چلے گئے. تو میں زائرین کے شان میں ایک مختصر پڑھوں. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام 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 اے ظاہر حسین السلام اے ظاہر حسین السلام اللہ کے بہشت کے حقدار السلام اے تربت حسین کے زوار السلام تجھ پر سلام شام و سحر ظاہر حسین ظاہر ہے تیرے شمس و قمر ظاہر حسین سن کہہ رہے ہے اہل خبر ظاہر حسین تو تا گنہگار مگر ظاہر حسین تیرا ٹھکانہ برسر افلاک ہو گیا زمزم صدائے دیتا ہے تو پاک ہو گیا اے ظاہر حسین اے ظاہر حسین اے ظاہر حسین حج کا ثواب لے کے اٹھا ہر قدم رکھا قدم زمین پہ تو عمرہ ہوا رقم آواز آ رہی ہے یہ نبیوں کی دم بدم تو ظاہر حسین تیرے ظاہرین ہم دیدار کر کے روضہ سرور کا فرش پر تو نے خدا کو دیکھ لیا جا کے عرش پر تو راہ رب نے تو فضیلت تیرے لیے قدسی بھی کر رہے ہیں عبادت تیرے لیے کوثر ہے تیرے واسطے جنت تیرے لیے عرفہ کے روز ہے یہ سعادت تیرے لیے ممتاز کر دیا تیرے مسجود نے تجھے حاجی سے پہلے دیکھا ہے معبود نے تجھے حج کے بغیر حج کا فریضہ ادا کیا موسم کی فکر نہ خوف قضا کیا چالوں سے اپنے مرہم زخم انا کیا تو نے پیادہ پاس سفر کربلا کیا قطرے تیرے پسینے کے کیا کام آئیں گے اللہ نے انہی سے فرشتے بنائے ہیں دلہن کی طرح راہ سجاتے ہیں عاشقی خیمے محبتوں کے لگاتے ہیں عاشقی جو سال بھر میں رزق کماتے ہیں عاشقی دولت وہ ظاہری پہ لٹاتے ہیں عاشقی کہتے ہیں پھر بھی قلب ہمارے نہ بھر سکے ہم ظاہر حسین کی خدمت نہ کر سکے کس طرح سے بیان ہو منظر وہ عشق کے پیدل جو کربلا کو نکلتے ہیں قافلے کوئی نجف سے اور کوئی بصرہ کی راہ سے ہاتھوں میں یا حسین کے پرچم لیے ہوئے زائر جو کربلا کے طرف دوڑے جاتے ہیں عباس چل کے خود انہیں لینے کو آتے ہیں اے ظاہر حسین السلام اے ظاہر حسین السلام سب کو نصیب یہ زیارت التماس سے دعا میں جزاک اللہ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے کربلا سے جو زائرین واپس آئے ہیں ہم بھی ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ وہ خیر و عافیت سے اپنے گھر کو لوٹے ہیں اور ظاہر حسین بن کے لوٹے ہیں تو ایک کال ہے کال لے لیتے ہیں ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون بھائی کہاں سے بات کر رہی ہیں جی خیر مبارک جی خیر مبارک جی آپ کو بھی رسول کریم کی جناب حضرت
जाफर साद के सदीक अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक हो। खैर मुबारक जी भाई। आपको जो आप जो प्रोग्राम बेटियां करती हैं उनकी बहुत मुबारक हो जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपको कामयाब करे। इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया तो आपका। अब रहा टॉपिक है झूठ। तो झूठ सबसे बड़ी जो फसाद की गुनाह की जड़ है वो झूठ से शुरू होती है। बेशक झूठ ही है जिससे इंसान तबाह होता है, इंसान जानवरों से बदतर हो जाता है। क्योंकि झूठ ऐसी चीज है, झूठ शुरू तो हो गया जिसको जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के खिलाफ इब्लीस ने झूठ बोलिया कि मैं इन्हां तो बेहतर हाँ। जी बिल्कुल। एक तो ने तकबर किया, दूसरा है झूठ बोलिया कि बेहतर है नहीं सी, है नी? जी बिल्कुल सही कहा आपने। ते हर मुकाम के उत्ते झूठ जिहड़ा है और सब तो ज्यादा झूठ जिहड़ा है बोलिया जाता दुनिया के उत्ते, जो कुछ मेरा तजुर्बा में 81 ईयर एज है, जी जी जो कुछ मेरा तजुर्बा है सब तो ज्यादा जरा ना साड़ी अक्सरियत मुसलमान है जी झूठ बोलती है। जी हर मामले झूठ बोलने की कोशिश करती है, हर मामले जानबूझ के झूठ बोलती है। बाहर का अल्लाह पाक रहमत रखे, सलामती रखे, ਇਹਦਾ हल तो उदों ही होना जो इबलीस का बेड़ा गर्क होना। बिल्कुल बिल्कुल सही ਜਦੋਂ कहा। मौला पाक आएंगे इबलीस तबाह होएगा, फिर ही हल है। बाहर का दो शेर नजर करदा। जी बिस्मिल्लाह। जरूर। नूर अखलाक नबी की सर्वसर तनवीर है। नूर अखलाक नबी की सर्वसर तनवीर है। मोहम्मद मुस्तफ़ा जो जिंदगी है, जनाब फातिमा तफसीर है। आपने झूलों में जो बच्चों को जलाई लोरियां, उनके सदका में अभी तक नाराए तकबीर है। बेशक बेशक। ज़ुहद तकवा एक नजाते आम का है सिलसिला। जनाबे सईदा पाक आप एक नजाते खास की तदबीर है। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा अल्लाह। सल्ले अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत ही आपने अच्छी बातें हमें बताई और हमारी मालूमात में बहुत इजाफ़ा किया। आप बुज़ुर्गों के तजुर्बे से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं, आपकी हिकमत भरी बातों से बहुत फैज़ हासिल करते हैं। जी बिल्कुल जी नाज़रीन, इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका जो आज हम टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उस पे भी हम बात करते रहेंगे। बीच बीच में आपकी कॉल आ रही हैं, हम वो भी ले रहे हैं, लेकिन हमारा सेगमेंट का भी एक टाइम हो गया है जिसका नाम है आज क्या पकाएं। तो चलें सहर के पास चलते हैं और देखते हैं क्या बेहतरीन सी आज डिश लेकर आई हैं। जी सहर। सदफ बड़ी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो अपनी बहनों की मुश्किल हल थोड़ी सी कर सकूँ कि वो आज क्या पकाएं, कुछ डिफरेंट हो, वरना रोज़ाना एक ही जैसी चीज़ें होती हैं हमारे माइंड में कि ये पका ली जाए। तो आज मैं कढ़ाई कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ, आप भी ट्राई करके देखें। मैंने की है, बहुत बहुत लजीज बनते हैं और एक चेंज भी आ जाता है थोड़ा सा। बच्चे भी इसको आराम से, क्योंकि कबाब वगैरह बच्चे शौक से खाते हैं, तो ये कढ़ाई की सूरत में भी बहुत लजीज लगता है। आपको मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। कढ़ाई कबाब बनाने के लिए आपको इसके लिए कीमा दरकार होगा आधा किलो, माफ़ कीजिएगा, नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक 1 चाय का चम्मच, लहसुन 1 चाय का चम्मच, ऑयल खाने के 2 चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, प्याज 1 अदद काट लें, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, कच्ची प्याज 1 अदद, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच। और इसकी ग्रेवी बनाने के लिए, ये थे कबाब बनाने के मैंने जो आपको अज्जा बताए हैं, इसकी ग्रेवी बनाने के लिए जो है वो मसाला बनाने के लिए उसके अज्जा कुछ इस तरह से होंगे कि आपको चाहिए होगा ऑयल आधा कप, ब्राउन प्याज 2 अदद, अदरक 1 चाय का चम्मच, लहसुन पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, टमाटर हस्बे ज़रूरत और गरम मसाला आधा चाय का चम्मच।
یہ سب اجزاء جو ہے میں نے آپ کو کباب بنانے کے لیے علیحدہ بتائے ہیں, اور اس کی جو گریوی اور یا مسالہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ بنانے کے لیے علیحدہ بتائے ہیں. اب اس کی ترکیب کچھ اس طرح سے ہے کہ قیمے کو مدرجہ بالا تمام جو آپ کو میں نے سارے انگریڈینٹس بتائے ہیں ان تمام مسالوں کے ساتھ میرینیٹ کر لیں, اور اس کے بعد ان مسالوں سمیت اس کو آپ چاپر میں ڈالیں اور اس کو اچھی طرح سے چاپ کر لیں, قیمے اور ان مسالوں کو, جبکہ اچھی طرح سے ایک دوسرے کے اندر مکس ہو جائیں. اس کے بعد آپ جس طرح کی شکل دینا چاہیں کبابوں کو, لیکن کڑھائی کے کباب کے لیے بہتر ہے کہ آپ کبابوں کو لمبی شکل دیں اور ان کو ہلکا فرائی کر لیں. پھر ایک طرف رکھ دیں اور آئل گرم کریں اور اس میں مسالہ فرائی کر لیں. وہ مسالہ جو آپ کو گریوی کا جو انگریڈینٹس بتائے ہیں وہ آپ نے اب آئل میں ڈالنے ہیں, اور جبکہ آپ کباب جو ہیں وہ فرائی کر کے علیحدہ رکھ چکے ہیں, اور ساتھ ہی ادرک لہسن بھی فرائی کر لیں. پھر اس میں ٹماٹر اور کچی پیاز کے ساتھ سرخ مرچ اور نمک ملا دیں. پھر براؤن پیاز ملا کر اس کو اچھی طرح بھون لیں. اس کے بعد اس میں پانی ڈالیں اور گریوی بنا لیں. آپ کو جب وہ لگے کہ یہ سب اجزاء جو ہیں وہ اچھی طرح مکس ہو چکے ہیں اور آئل جو ہے وہ نظر آنے لگ گیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گریوی جو ہے وہ تیار ہے. اب آپ اس میں جو آپ نے کباب فرائی کیے تھے وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. اب جو کباب آپ نے فرائی کیے تھے وہ آپ اس گریوی میں ڈال دیں اور ان کو جو ہے چند منٹ تک جو ہے وہ اچھی طرح پکائیں ان کو, بلکہ جو آپ جس میں آپ پکا رہے ہیں جس برتن میں, اس کو اگر آپ ڈھک دیں تو وہ کباب جو مسالہ ہے اس کو زیادہ اچھی طریقے سے اپنے اندر جذب کر لے گا, اور کباب میں بھی بھاپ کے ذریعے بھاپ کے ذریعے, اور کباب میں بھی اس مسالے کا جو ٹیسٹ ہے وہ آپ محسوس کر سکیں گے. اس طرح وہ زیادہ لذیذ ہوں گے. اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر ہرا دھنیا اور ہری مرچوں کے ساتھ گارنش کر لیں, اور ایک بہت دکھنے میں بھی بہت خوبصورت ڈش ہے اور کھانے میں تو یہ لذیذ ہے ہی ہے. امید ہے کہ ہماری بہنوں کو آج کی ہماری جو ڈش ہے وہ پسند آئی ہوگی اور آپ ضرور ٹرائی کریں گی, اور جب آپ ٹرائی کر لیں تو ہمیں بہت ضرورت ہے دعاؤں کی, تو آپ ہمارے لیے بہت ساری دعا کیجیے گا. جی بالکل, بہت شکریہ سسٹر آپ کا. جی ناظرین, صبح ہدایت میں آج ہمارا موضوع چل رہا ہے جھوٹ پر. اگر آپ بھی اس پر کچھ بولنا چاہ رہے ہیں تو آپ فون کال کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں. میرے پاس بھی مولا کا ایک قول ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, بے شک آدمی جب جھوٹ بولتا ہے, بے شک آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کی وجہ سے نماز شب کی توفیق اسے حاصل نہیں ہوتی, اور جب نماز شب کی توفیق نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے فراوانی رزق نہیں ہوتا. آپ دیکھیے نماز شب کی کتنی تاکید کی گئی ہے کہ نماز شب پڑھنا کتنا لازم ہے ہم پر, اور اگر کوئی انسان جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ اس سے نماز شب کی توفیق چھین لیتا ہے. نماز شب سے ناظرین ایک بات یاد آئی تو فوراً شیئر کرنا چاہوں گی. آج کل یو کے میں 6:20 پر نماز فجر کا ٹائم ہو رہا ہے, تو کوشش کریں کہ 6 بجے سے تھوڑا سا پہلے اٹھ کر نماز شب ادا کر لیں, اور سردیوں کے دن ہے فائدہ جتنا اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں, تو نماز بھی اتنی دیر میں ہو رہی ہے, اور عام دنوں میں تو آپ دیکھیں گرمیوں میں کبھی 2-2:30 بجے فجر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے. نماز شب کا کوئی جی بالکل ٹائم نہیں مل پاتا. بالکل. تو ناظرین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اس وقت ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے مختصر سے بریک کی بات, تو ملتے ہیں ابھی وقفے کے بعد.